عمران خان کی آج کی تقریر نے کمال کر دیا۔ پوری دنیا میں وہ کام کر دکھایا جو پچھلے 40 سال سے کشمیر کے محاذ پر کسی حکمران نے نہیں کیا۔ السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ بغاوت ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ کہتے ہیں قوموں کی زندگی میں لیڈرز کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر لیڈرز نظریاتی اور ارادوں کے پکے ہوں تو قوم کبھی بھی اپنے مقاصد سے نہیں ہٹتی، لیکن اگر لیڈرز کوتاہ نظر ہوں، اپنے قومی ایشوز کی بجائے اپنی دولت کو بڑھانے پر یقین رکھتے ہوں، تو یقین کیجئے ایسی قومیں کبھی بھی سروائیو نہیں کرتی، کیونکہ لیڈر ہی تو ہوتا ہے جو ایک ہجوم کو قوم میں تبدیل کرتا ہے، مختلف سوچ اور مختلف خیال کے لوگوں کو ایک نقطے پر متحد کرتا ہے۔ تو یہ عظیم کام کرنے کے لیے لیڈر کی سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ قائد اعظم کے بعد ہم کو ایک ایسا لیڈر ملا جس نے اپنی زندگی 40 سال تک پاکستان کے لیے نیک نامی کمائی، پہلے کرکٹ کیریئر کے دوران کامیابیاں سمیٹی اور پھر پاکستان کے سفیر کے طور پر دنیا بھر میں پاکستان کا ایک روشن چہرہ دنیا کو دکھایا، پھر خیراتی کاموں کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ایک درد دل رکھنے والی قوم ہے، پھر ایک طویل سیاسی جدوجہد کی اور پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان ہوئے، اور آج دنیا میں ان کا ایک ٹویٹ بھی انتہائی گہرا اثر رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے عمران خان نے ایک سال کے دوران خارجہ محاذ پر پاکستان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں سمیٹی ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ عمران خان نے ہمیشہ اپنی ساری زندگی پاکستان کی سفارتکاری کی ہے، اور وزیر اعظم بننے کے بعد بھی عمران خان اپنے وطن اور اپنی قوم کے لیے پہلے سے زیادہ پرعزم رہے۔ آج وزیر اعظم کی کرسی پر نواز شریف یا زرداری جیسے چور اور خائن لوگ نہیں بیٹھے جنہوں نے اپنی جیبیں بھری، اور یہ لوگ تو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کشمیر کا مقدمہ کیا لڑنا تھا۔ عمران خان نے ٹویٹ پر 4-5 دفعہ مودی کو ہٹلر کہا تو پوری دنیا میں مودی کو ہٹلر سے تشبیہ دی گئی، اور مودی اتنا سٹ پٹایا کہ بھاگا بھاگا جا کر ٹرمپ سے شکایت کی کہ عمران خان کو روکو، وہ مجھے ہٹلر نہ کہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کی آواز میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے۔ وہ دنیا کو متاثر کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے، اور وہ اپنا بہترین کام اس وقت سر انجام دے رہا ہے۔ آج عمران خان نے جو کشمیر کے حوالے سے تقریر کی، اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ جب فرانس میں G7 کا اجلاس ہو رہا تھا اور وہاں پر آج ہی کے دن ٹرمپ اور مودی کی ملاقات ہوئی، تو ساتھ ہی عمران خان کا خطاب آ گیا، اور اس خطاب میں سب سے اہم بات جو کی گئی وہ یہ تھی کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اس لیے بڑی طاقتیں اور اقوام متحدہ ہوشیار رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں جنگ ہو جائے، اور جنگ ہوئی تو بچے گا کوئی بھی نہیں۔ ایسے موقع پر یہ بات کرنا بہت ہی بڑے دل گردے کی بات تھی۔ یقین کیجئے نواز شریف اور زرداری کو آج جیل سے نکال کر ٹی وی پر بٹھا دیں اور ان سے کہیں کہ ذرا یہی بات دوبارہ دہرا کر دکھا دیں، تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی، لیکن اتنی بڑی بات یہ لوگ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان ایک نڈر، بے باک، بہادر اور ایمان والا شخص ہے، جس نے ساری زندگی آن گراؤنڈز اور آف گراؤنڈ لڑائی ہی لڑی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دھمکی کیسے لگانی ہے، دشمن کی کون سی کمزوری اور کس کمزوری کا کس موقع پر فائدہ اٹھانا ہے۔ عمران خان نے اپنی ساری تقریر میں جہاں کشمیر کے مسائل کی بات کی ہے، وہیں پر ایٹمی جنگ کی بات کرنے سے دنیا کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ یہ مسئلہ حل کرواؤ۔ اگر پاکستان نے صورتحال کو خراب کیا تو پھر نہ کہنا۔ میں آپ سے ابھی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد دنیا میں یہ بات ڈسکس ہوگی، اور کل کی اخبارات دنیا بھر میں اس خطاب سے بھری ہوئی ہوں گی، اور اس خطاب کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ 26 ستمبر کو عمران خان جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، تو عمران خان ایک فضا بنا رہے ہیں تاکہ جب وہ جنرل اسمبلی میں اپنا خطاب کریں تو اس سے پہلے ایک بات کا تسلسل بنایا جائے۔ اور بلا شبہ عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ نہ صرف بہت خوبصورت انداز میں لڑا ہے، بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں اور خصوصاً کشمیریوں کے حوصلے بلند کر دیے ہیں، اور دنیا کو ایک واضح پیغام بھی دیا ہے۔
انشاءاللہ اگلا ایک مہینہ بہت اہم ہے. سب دوستوں سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ کشمیر پر بات کریں تاکہ یہ مسئلہ دنیا بھر میں اجاگر ہو سکے. اور جب جنرل اسمبلی میں عمران خان تقریر کریں گے تو یہ بھارت کے سر پر ایٹم بم سے بھی زیادہ خوفناک طریقے سے یہ تقریر پھٹے گی. اور بھارت نے ابھی سے کوششیں تیز کر دی ہیں کہ عمران خان کے ممکنہ خطاب کے راستے میں روڑے اٹکائے جا سکیں. اللہ تعالیٰ پاکستان، کشمیر اور عمران خان کا حامی و ناصر ہے اور اللہ ہی ہم سب کو کامیاب کرے گا.